السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپ بیٹے کا 50 سالہ ظلم کے دور کا خاتمہ صرف ایک ہفتے کے اندر۔ جی ہاں، ملک شام سے اس وقت ایسی رپورٹیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں، ایسے ویڈیوز، ایسے مناظر نکل کر سامنے آ رہی ہیں جسے دنیا اش اش کر رہی ہے اور خوف زدہ دیکھنے والے بھی ہو رہے ہیں، چاہے اس میں سیدنایا جیل کے مناظر ہوں یا اس کے علاوہ دوسرے مناظر جو ظلم و ستم کے ہیں، جبر کے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق 3,67,000 جو جیلوں میں بھرے گئے، ان میں سے ابھی تک صرف 2500 ہی کا پتہ چل پایا ہے۔ 2500 ہی لوگ جو ہے باہر آئے ہیں۔ باقی لوگ کہاں گئے، ان کی لاشیں کہاں گئیں، ان کا کیا ہوا، ابھی تک کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا۔ شام کی ان ظالموں سے آزادی کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جیلوں کے جو دروازے مقفل تھے ان کا کھلنا بہت مشکل تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان کو بھی کھولا گیا، اور بشار الاسد جیسے خونخوار انسان، حیوانی صفت انسان کا جو ظلم و ستم ہے وہ ساری دنیا کے سامنے آ گیا، چاہے وہ ہو یا اس کا باپ ہو، جنہوں نے ظلم کا کوہرام اور رقص مچا رکھا تھا شام کے اندر۔ وہیں پر جیل کے اندر ایک ایسی مشین پائی گئی، ایک ایسا آلہ پایا گیا جس کے ذریعے سے انسان کو، ان کی لاشوں کو پریس کیا جاتا تھا، ہڈیوں کو توڑا جاتا تھا، ان کے جسم سے جو مواد تھا، خون کا ہو، پانی کا ہو یا کسی اور قسم کا ہو، ان کو جسم سے نکال کر لاشوں کو سڑایا جاتا تھا۔ ان کا یہاں تک اس وقت ایک رپورٹ کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ شاید وہاں آلات یعنی اعضاء کے بیچنے کا کاروبار بھی جیلوں کے اندر سے ہو رہا تھا۔ پوری دنیا اس ظلم کو دیکھ رہی ہے، پوری دنیا اس جبر کو دیکھ رہی ہے، پوری دنیا اس ستم کو دیکھ رہی ہے۔ وہیں پر کچھ نام نہاد صحافی اس وقت، ان کے منہ جو ہے، ان کی زبانیں 1-1 کلومیٹر تک باہر آ رہی ہیں، جو اس وقت کچھ نہیں بولے جب چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو ہیں ان کی لاشوں کے ٹکڑے ہو رہے تھے، ان کے جو ہے لاشیں زمین پر پڑی ہوئی تھی، کسی کو اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، ان کو جلایا جا رہا تھا، ان کے لاشوں پر جوتوں سے ان کے لاشوں کو روندا جا رہا تھا، ان کے لاشوں پر چڑھ کر نشے کیے جا رہے تھے۔ اس وقت ان کے منہ کی زبان کدھر چلی گئی تھی؟ وہی لوگ اس وقت جو ہے اس چیز کو ظلم سے تعبیر کر رہے ہیں، اس آزادی کو ظلم سے تعبیر کر رہے ہیں، جو آزادی اس وقت 5 سالوں کے اندر کچھ مساجد ایسی ہیں جن میں اس وقت اذان پڑھی گئی۔ 5 سال کے بعد ان میں اذان ہوئی، 5 سال کے بعد ان مساجد کے تالے کھلے، 5 سال کے بعد جو ہے ان کے اندر درس و تدریس کا کام شروع ہوا۔ ظلم اور جبر کی جو انتہا اس وقت شام سے دیکھنے کو مل رہی ہے، وہ انتہائی خوفناک ہے، وہ انتہائی افسوسناک ہے، وہ انتہائی دردناک ہے کہ جس طرح جیلوں کے اندر جو ہے کس طرح کی آلات اور کس طرح کے مشینیں اور کس طرح کے جو ہے وہاں پر لاشوں کو ختم کرنے کے ذرائع جو وہاں پر ملے ہیں، وہ انتہائی دہشتناک ہے۔ شاید اگر ہم یہ بھی کہیں کہ شام جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر اس کو جہنم، دنیا کا جہنم بنانے کی کوشش کی جا رہی تھے مظلوموں کے لیے، تو کم نہیں ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے شام کو بشار الاسد جیسے خونخوار بھیڑیوں سے آزاد کیا، اور جو ہے وہاں پر جو اس شخص نے قرآن مبارک کی ترمیم کی، اس شخص نے مساجدوں کو مقفل کیا، اس شخص نے، اس کے باپ نے جو ہے وہ ذرہ برابر بھی خود کے خلاف کوئی بھی چیز برداشت نہیں کرتے تھے۔ اگر ان کے خلاف کوئی زبان نکالتا، کھولتا، تو اس کو بھی اپنے راستے سے ہٹا لیتے تھے۔ یہ ظلم کی داستان بالآخر جو ہے 50 سال کے بعد ختم ہوئی۔